امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ امریکی عوام کے ٹیکس کی رقم کے ساتھ فراڈ کیا گیا۔ امید ہے کہ جج مجھے وہ کام دینے دیں گے جس کے لیے امریکی عوام نے مجھے منتخب کیا۔ بہت بڑے پیمانے پر دھوکہ کیا جا رہا ہے۔ جج ہمیں فراڈ کا پتہ چلانے سے کیسے روک سکتے ہیں؟ اربوں ڈالر کی کرپشن کی گئی جو سامنے آ چکی ہے۔ عدالتوں کا احترام کرتا ہوں، میں ہمیشہ عدلیہ کے فیصلے پر عمل کرتا ہوں۔ آرڈر پاس کرنے کے بعد ایوان کی منظوری کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یو ایس ایڈ ایک کرپٹ ادارہ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ غزہ جبکہ غیر جمہوری بیوروکریسی ملک کے لیے مسائل پیدا کر رہی ہے۔ ایسے لوگ ہیں جو امریکی عوام کے ٹیکس کے پیسے سے امیر ہوئے۔ امریکی عوام کے ٹیکس کے پیسے کی چوری روکیں گے، ایلون مسک کی جانب سے کہا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ امریکی عوام کے ٹیکس کی رقم کے ساتھ فراڈ کیا گیا۔ امید ہے کہ جج مجھے وہ کام کرنے دیں گے جس کے لیے امریکی عوام نے مجھے منتخب کیا ہے۔ بڑے پیمانے پر دھوکہ دہی کی جا رہی ہے۔ جج ہمیں فراڈ کا پتہ چلانے سے کیسے روک سکتے ہیں؟ اربوں ڈالر کی کرپشن کی گئی جو سامنے آ چکی۔ عدالتوں کا احترام کرتا ہوں، میں ہمیشہ عدلیہ کے فیصلے پر عمل کرتا ہوں۔ آرڈر پاس کرنے کے بعد ایوان کی منظوری کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یو ایس ایڈ ایک کرپٹ ادارہ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ غیر جمہوری بیوروکریسی ملک کے لیے مسائل پیدا کر رہی ہے۔ ایسے لوگ ہیں جو امریکی عوام کے ٹیکس کے پیسے سے امیر ہوئے۔ امریکی عوام کے ٹیکس کے پیسے کی چوری روکیں گے، ایلون مسک۔ اردن کے شاہ عبداللہ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا غزہ سے فلسطینیوں کی بے دخلی کا منصوبہ مسترد کر دیا۔ دو ریاستی حل کی بنیاد پر امن کا حصول ہی علاقائی استحکام کو یقینی بنانے کا راستہ ہے۔ ٹرمپ امن پسند ہیں، انہوں نے غزہ میں جنگ بندی یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ سب غزہ جنگ بندی معاہدہ برقرار رکھنے کے لیے امریکہ اور سٹیک ہولڈرز کی طرف دیکھتے ہیں۔ اردن کے شاہ عبداللہ کا ٹرمپ سے ملاقات کے بعد بیان۔ اردن کے شاہ عبداللہ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا غزہ سے فلسطینیوں کی بے دخلی کا منصوبہ مسترد کر دیا۔ دو ریاستی حل کی بنیاد پر امن کا حصول ہی علاقائی استحکام کو یقینی بنانے کا راستہ ہے۔ ٹرمپ امن پسند ہیں، انہوں نے غزہ میں جنگ بندی یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ سب غزہ جنگ بندی معاہدہ برقرار رکھنے کے لیے امریکہ اور سٹیک ہولڈرز کی طرف دیکھتے ہیں۔ اردن کے شاہ عبداللہ کا ٹرمپ سے ملاقات کے بعد بیان۔ امریکی صدر غزہ سے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی پر بضد ہیں۔ مصر کا شدید رد عمل۔ مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی نے دورہ امریکہ غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا۔ مصر کے صدر کا 18 فروری کو دورہ امریکہ شیڈول تھا۔ مصر فلسطینیوں کے لیے زمین کا کوئی ٹکڑا مختص نہیں کرے گا، مصری حکام۔ امریکی صدر غزہ سے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی پر بضد مصر کا شدید رد عمل۔ مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی نے دورہ امریکہ غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا۔ مصر کے صدر کا 18 فروری کو دورہ امریکہ شیڈول تھا۔ مصر فلسطینیوں کے لیے زمین کا کوئی ٹکڑا مختص نہیں کرے گا، مصری حکام۔ بھارتی وزیراعظم مودی کو ایک بار پھر سبکی کا سامنا کرنا پڑا۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے بھارتی وزیراعظم سے مصافحہ کرنے سے انکار کر دیا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سب سے ہاتھ ملاتے ہوئے فرانسیسی صدر نریندر مودی کو نظر انداز کر گئے۔ فرانسیسی صدر پیرس میں ہونے والے مصنوعی ذہانت سے متعلق سمٹ میں شریک تھے۔ فرانسیسی صدر میکرون مودی کے ساتھ بیٹھے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس سے بھی ملے۔ بھارتی وزیراعظم نے ہاتھ ملانے کی کوشش کی مگر فرانسیسی صدر نے نظر انداز کر دیا۔ فرانسیسی صدر مودی کے ساتھ بیٹھے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس سے بھی ملے۔ سوشل میڈیا پر وائرل اس ویڈیو نے بھارتی وزیراعظم کا دنیا بھر میں مذاق بنا دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ غزہ میں نسل کشی پر مشتمل آپریشن کیا گیا۔ غزہ المناک تنازع کے تباہ اثرات سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ 1967 سے پہلے کی سرحدوں پر مشتمل ایک آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ضروری ہے۔ دبئی میں ورلڈ گورنمنٹ سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ آزاد فلسطینی ریاست کا دارالحکومت القدس ہو۔ پائیدار اور منصفانہ امن صرف دو ریاستی حل کے ذریعے ممکن ہے۔ مسئلہ فلسطین کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ممکن ہے۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ فریدی کی صحافیوں سے ملاقات۔ کہا بانی پی ٹی آئی جو ہم سے چاہتے ہیں وہ آرٹیکل 184 کی شق 3 سے متعلق ہے۔ میں نے کمیٹی سے کہا اس خط کا جائزہ لے کر فیصلہ کریں۔ بانی پی ٹی آئی کا خط ججز آئینی کمیٹی کو بھجوایا، وہ طے کریں گے۔ یہ معاملہ آرٹیکل 184 کی شق 3 کے تحت آتا ہے، اسے آئینی بینچ نہیں دیکھنا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ فریدی کے صحافیوں سے ملاقات۔ کہا کہ بانی پی ٹی آئی جو ہم سے چاہتے ہیں وہ آرٹیکل 184 کی شق 3 سے متعلق ہے۔ میں نے کمیٹی سے کہا ہے کہ اس خط کا جائزہ لے کر فیصلہ کریں۔ بانی پی ٹی آئی کا خط ججز آئینی کمیٹی کو بھجوایا ہے، وہ طے کریں گے کہ یہ معاملہ آرٹیکل 184 کی شق 3 کے تحت آتا ہے۔
स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक ने कहा कि मीडिया में एक जज का बयान आया है कि जज साहिब को पैगाम दे पार्लियामेंट के खिलाफ बात काबिल कबूल नहीं है। एयाज सादिक ने वज़ीर कानून को हिदायत जारी कर दी। आज मीडिया में मैंने एक रिपोर्ट देखी है लॉ मिनिस्टर साहब, जिसमें एक ऑनरेबल जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन्होंने कमेंट किया है, उन्होंने पार्लियामेंट का नाम यूज़ किया है, उन्होंने एग्जेक्टिव और जुडिशरी का कि ये कोलैप्स कर गई। Nobody has a right to give a statement against the Parliament of Pakistan. This is our prerogative. If this is true, I hope this is not true. If this is true, please convey to that honorable judge. It is, please convey to the honorable judge, this is not acceptable to the Parliament. अगली बात भी बता दूँ, 2014 में भी ये ड्रामा हुआ था, मेरे साथ हुआ था, मैं इसी कुर्सी पे बैठा था, जो कहते थे जाली पार्लियामेंट है। जब 2018 की पार्लियामेंट आई तो जाली नहीं थी, 2013 की भी जाली थी और 2024 की भी जाली है। ये इस तरह नहीं चलता सिस्टम, तो इसलिए आई विल नॉट टेक दैट एट ऑल। प्लीज़, दिस इज़ एन अटैक ऑन दिस पार्लियामेंट जिसमें आप भी तशरीफ़ रखते हैं, ये भी तशरीफ़ रखते हैं। सो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। लॉ मिनिस्टर साहब।